بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. سورۃ النور کی آیت نمبر 59 ہے. جیسا کہ پچھلی آیت سے اللہ رب العزت نے سورہ نور کے آخر میں چند احکامات کو بیان فرمانا شروع کیا. تو چند احکامات پچھلی آیت مبارکہ سے اس طرح شروع ہوئے تھے کہ آیت نمبر 27 سے 29 تک اللہ رب العزت نے کچھ احکامات بیان فرمائے تھے کہ گھر میں داخل ہونے کے لیے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے، لیکن اجازت سے 3 لوگ مستثنا تھے، یعنی غلام اور چھوٹے بچے. 2 لوگ مستثنا تھے، غلام اور چھوٹے بچے. غلام ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی اور نابالغ بچے ان کو بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی. یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات میں غلام بھی اجازت لیں اور نابالغ بچے بھی اجازت لیں. فجر کی نماز سے پہلے کا وقت، یہ وقت عام طور پہ سونے کا ہوتا ہے. سوتے وقت مرد حضرات عام طور پہ قمیض اتار کے سوتے ہیں، ان کو مناسب نہیں لگتا کہ قمیض اترے ہوئے کوئی شخص مجھ سے ملے. دوسرا ظہر کا وقت، حین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ظہر کا وقت اس وقت عام طور پہ قیلولے کا وقت ہوتا ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے. عرب میں قیلولہ لازمی کیا جاتا تھا، ہمارے ہاں قیلولہ نہیں کیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے قیلولہ کرنے کی، کہ فرمایا کہ قیلولہ کیا کرو، قیلولہ نہ کرنے والے کی عمر کم ہو جاتی ہے. ایسے قیلولہ ہر مومن مرد قیلولہ کرتا ہے، شیطان قیلولہ نہیں کرتا. تو قیلولے کی بڑی برکتیں ہیں. تمام انبیاء کی سنت ہے قیلولہ کرتے تھے. قیلولہ مطلب یہ ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو جانا یا لیٹ جانا. بھلے سے یہ دوپہر کے کھانے سے لے کے عصر تک کا وقت ہے. اس وقت میں 5 منٹ بھی کوئی لیٹ جائے تو بھی قیلولہ ہے، 10 منٹ بھی کوئی لیٹ جائے یعنی آرام کرنا، یہ قیلولہ کہلاتا ہے. اور من بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی اگر کسی نے گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت لے کے داخل ہو. اب آگے ہے کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، یہ تو چھوٹے بچوں کے لیے حکم تھا کہ ویسے تو عام اوقات میں آ جا سکتے ہیں لیکن 3 اوقات میں نہیں آ سکتے. پھر اس کے بعد وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ الْحُلُمَ، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، کہ جب چھوٹے بچے جب یہ بالغ ہو جائیں یعنی بلوغت کی عمر تک پہنچ جائیں تو اب ان کو گھر میں بغیر اجازت کے آنے کی اجازت نہیں ہے. فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو ان کو چاہیے کہ وہ اجازت لیں. كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت لیتے ہیں ایسے ہی یہ چھوٹے بچے بھی اجازت لیا کریں، اجازت لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہوں. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، ایسی اللہ رب العزت تمہارے لیے آیات کو بیان فرماتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جانتے ہیں اس کے اندر کیا مسئلے ہیں اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں. گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کو مسئلہ استئذان کہتے ہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آپ کسی کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں یا آپ کسی کی پرائیویسی میں داخل ہو رہے ہیں یا آپ کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کر رہے ہیں. اس کے اندر بہت سی چیزیں، مثلا کوئی شخص ہے وہ آپ کو اپنی ذاتی زندگی کے معاملات بتانا نہیں چاہتا، کوئی شخص ہے وہ آپ کو اپنا مرض نہیں بتانا چاہتا، کوئی شخص ہے وہ آپ کو اپنی ذاتی کوئی مسئلہ ہے بتانا نہیں چاہتا، تو اس کو کریدنا نہیں چاہیے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا. بھائی ضرور کوئی بات ہے آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں، آپ کو بتانا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. شریعت سکھاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پرائیویسی رکھنا چاہتا ہے تو آپ کو اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے. لہذا اگر آپ کسی کے ساتھ بے تکلف ہیں تو بے تکلفی کی حدود بیان فرما دی کہ جیسے چھوٹا بچہ ہے یہ تو ہر ایک کے ساتھ اس سے کوئی چھپانے کی بات نہیں ہوتی، لیکن اس میں بھی 3 اوقات بیان کر دیے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے پرائیویسی رکھنا چاہتا ہے تو اس کو پرائیویسی رکھنی چاہیے اور دوسرے کو اس کی پرائیویسی میں انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہمدردی کے طور پر ہو چاہے کسی اور طور پر ہو. تو قرآن مجید نے یہ آداب سکھائے معاشرت کے، آپس کے تعلقات کے. کہ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبب حبیبک،
احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیضک یومما، اگر آپ کسی کو دوست بناتے ہو تو اس کو دوست بنانے میں اعتدال رکھو. عسى ان یکون بغیضک یومما، اپنا ہر راز اس کو بتا دیے، اس کو پاس ورڈ بھی بتا دیے، اس کو اپنا ہر کمزوری بتا دی، تو فرمایا کہ اس کو ایسا نہ کرو، کیونکہ عسى ان یکون بغیضک یومما، ہو سکتا ہے کسی دن وہ آپ کا دشمن بن جائے، جب دشمن بن جائے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی. لہذا کسی کو اتنا گہرا رازدار نہ بنائے، کسی کو ایسا دوست نہ بنائے. پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ ابغض بغیضک ہونما، اگر کسی سے نفرت کرنی ہے، دشمنی کرنی ہے، تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ کرو. ایسے نہیں کہ اس کو نفرت میں آ کے پتہ نہیں کیا کچھ کو، اس کو انسان سے خنزیر بنا دیا، خنزیر سے کتا، اور اس کے پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا. نہیں، ایسے نہیں. کسی سے بغض رکھنا ہے تو بھی ایک حد تک رکھا جائے، اس کے نظریات سے رکھا جائے، اس کی ذاتیات تک نہ پہنچا جائے. کیوں کہ عسى ان یکون حبیبک یومما، ہو سکتا ہے کہ کل کو تمہارا دوست بن جائے تو تمہیں شرمندگی ہو، یار دیکھو میں نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا. تو شریعت نے ہر چیز کی حدود بنائی، پرائیویسی کی بھی حدود بتائی. پھر اس کے بعد فرمایا والقواعد من النساء اللتی لا یرجون نکاحا، ایک اور حکم، یہ دوسرا حکم تھا. اب تیسرا حکم بتایا کہ عورت کے لیے پردہ کرنا فرض ہے، کہ عورت کو پردہ کرنا، اپنا چہرہ چھپانا، کسی نامحرم مرد کے سامنے نہ آنا، یہ عورت کے سامنے لازم ہے، فرض ہے. اس کو اکیلے رہنا کسی نامحرم مرد کے ساتھ یہ جائز نہیں، یہ بالکل حرام ہے. کسی نامحرم مرد کے ساتھ بات چیت کرنا اور بلا وجہ کی بات چیت کرنا، اور یہ سب ناجائز ہے. لیکن آگے فرمایا والقواعد من النساء، وہ عورتیں جو ایسی بوڑھی ہو جائیں کہ جن کے نکاح کی امید نہ رہے. عام طور پر آج کل ہمارے معاشرے میں 55 سے 60 برس کے بعد کی عمر کی خواتین کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ نکاح کے قابل نہیں رہتی، یعنی ان کو حیض نہیں آتا، وہ نکاح کے قابل نہیں رہتے. والقواعد من النساء اللتی لا یرجون نکاحا، جن کو نکاح کی امید نہیں رہتی. تو اب کیا ہے، لیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، تو اب ان کے لیے گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زینت کو کہ وہ کسی غیر مرد کے سامنے آ جائے، یعنی اب ان کے سامنے پردے کا حکم نہیں رہتا. البتہ یہ ہے کہ غیر متبرجات بزینہ، لیکن اگر ان کو کسی غیر مرد کے سامنے آنا ہے تو اب وہ زینت کے ساتھ نہیں آئیں گی، یعنی اب وہ اپنے آپ کو خوشبو لگا رہی ہیں اور خود کو تیار کر رہی ہیں اور اچھے کپڑے پہن رہی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر وہ کسی غیر مرد کے سامنے آنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے، لیکن اس صورت میں نہیں ہے جب وہ زینت نہ کریں، جب وہ اپنے آپ کو تیار نہ کریں. آج کل تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کے لیے الگ قسم کا میک اپ ہوتا ہے، ان کے لیے الگ قسم کے لینزز ہوتے ہیں اور الگ قسم کے جوتے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی چیز ہوتے ہیں. لیکن آگے فرمایا ان کے لیے اجازت ہے، یعنی جو عورت بوڑھی ہو جائے اس کو اجازت ہے کہ وہ بے پردہ ہو سکتی ہے، اپنا چہرہ کھول سکتی ہے. لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، بال کھولنے کی اس کو بھی اجازت نہیں. نامحرم کے سامنے بال کھولنے کی اجازت بوڑھی عورت کو بھی نہیں ہے. آپ فرمائیں ان یستعففن خیر لہن، لیکن اگر وہ پردہ کر کے رہتی ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. یعنی بوڑھی عورت بھی اگر پردہ کر کے بھی رہتی ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. واللہ السمیع العلیم، کیونکہ اللہ خوب سننے والے ہیں دلوں کے رازوں کو اور حالات سے خوب اچھے طریقے سے باخبر ہیں. یہ 3 حکم ہو گئے. آگے چوتھا حکم ہے معذور افراد کے لیے. معذور افراد کے لیے عرب میں یہ معاملہ ہوتا تھا اور آج کل بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم میں بھی ایسے لوگ ہوں جو کسی نابینا، کسی لولے لنگڑے اور کسی ایسے شخص کے ساتھ جو کہ ڈسیبل ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے. اور ایسے ہی اس قسم کے معذور افراد کو بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں کسی ٹھیک ٹھاک انسان کے ساتھ بیٹھوں گا تو ہو سکتا ہے میں جگہ زیادہ گھیروں. تو اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو مخاطب کیا ہے کہ ان کے ساتھ معاشرت کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے. یہ چوتھا حکم ہوگا ان آیات کے اندر. انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا. اللہ سمجھنے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ میں خود تار ہل گئی.